روز کی طرح آج بھی کچھ یونیک آئیڈیاز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کچھ ایسی چیزیں جن کو ہم فضول سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، ان کا کام میں کیسے لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی آٹے میں کیڑا اور سوسری لگ جاتے ہیں تو آج کے بعد 6 مہینے یا سال بھی رکھیں گے، کیڑا اور سوسری پاس سے بھی نہیں گزرے گی۔ اور اگر آپ کے گھر میں بھی برکت نہیں ہے تو کیا میں پڑھ کے پھونکتی ہوں راشن میں کہ ہمارے گھر میں برکت ہوتی ہے، وہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خوش آباد ہوں گے، صحت تندرستی والی زندگیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین۔ فرسٹ ٹپ میں یہ جو وائپس کے اوپر باکس سا لگا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ بہت کام کی چیز ہے۔ یہ گلو گن میں نے اس کے ساتھ اس کو لگا دیا ہے اور اس کو پریس کر کے تھوڑی دیر رکھنا ہے، چپک جائے گا۔ اگر آپ کے پاس گلو گن نہیں ہے تو آپ اسمارٹ مون یا وہ جو ایلفی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جو بہنیں جاب کرتی ہیں یا اکیلی ہوتی ہیں، ان کے پاس پرس نہیں ہے اور ان کے پاس چابی بھی ہے، گھر کو لاک بھی کیا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اس میں چابی رکھ کے لے کے جا سکتی ہیں، جب آئیں تو کھلے آسان ہو جائے گا۔ نیکسٹ ٹپ جو ہے، اس طرح کچھ لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد خلال کرنے کی، دانتوں میں خلال کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ان کے دانتوں میں کچھ نہ کچھ پھنس جاتا ہے۔ اگر کہیں جائیں تو ٹوتھ پکس نہیں ملتا، تو اس طرح کور میں بھی ٹوتھ پکس میں ہوتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ بھی ہوں تو اس طرح کے باکس میں آپ ان کو رکھ کے لے جا سکتے ہیں۔ کہیں کھانا کھانے جائیں یا کہیں باہر ہوں اور آپ کو ٹوتھ پکس نہ ملے تو آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے، اپنے باکس میں سے نکالیں اور اپنے دانتوں کا خلال کر لیں۔ تھرڈ ٹپ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہمیں موبائل کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی سٹینڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح اس کو رکھیں، سٹینڈ کا بھی کام دے گی اور آپ کے پاس چیز بھی ہوگی۔ اگر چاہے تو اس کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی موتی اسٹار وغیرہ لگا کے۔ نیکسٹ ٹپ جو ہے اخبار کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اخبار گھروں میں آتی ہے اور ہم اس کو شیشہ وغیرہ صاف کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن جب جلدی میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو دیکھ بھی نہیں پاتے کہ اس پہ خانہ کعبہ، حرم یا عربی کلمات تو نہیں لکھے ہوئے، اور اسی طرح اخبار کو پکڑتے ہیں اور صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہمارے دین کی جو بھی حرمتی ہوتی ہے، اس طرح گناہ بھی ہے۔ آپ لوگ جب بھی اخبار آئے اس کو چھانٹی کر لیں اور اس طرح کا جب پیج ہو تو اس کو علیحدہ کر لیں، اور باقی جو پیج ہے ان کی کٹنگ کر لیں کہ آپ کو ایک پیج چاہیے روز کا کہ کتنے، کیونکہ جلدی ہم جب کاٹتے ہیں تو وہ عجیب سا پھٹتا ہے۔ آپ اس طرح کٹنگ کر کے رکھ لیں گے تو آپ کے میس بھی نہیں پھیلے گا اور آپ کا کام بھی آسان ہوگا۔ ایک تھیلی لے لیں، ایک بیگ لے لیں، اس میں رکھ لیں اور جتنا آپ کو ایک پیج چاہیے تو نکال لیں اور اس کو یوز کر لیں۔ جو بہنیں پکوڑے وغیرہ اس پہ اخبار پہ رکھتی ہیں وہ نہ رکھیں، کیونکہ اس کی جو انک ہوتی ہے اس میں پوائزن ہوتا ہے جو ہمارے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اس طرح نہ کریں، اس کے لیے براؤن پیپر وغیرہ یوز کر لیں۔ اس طرح پیج کٹے ہوں گے تو ایک پیج نکالا اخبار، جو بھی آپ نے شیشہ صاف کرنا ہے، کسی چیز کو بھی صاف کرنا ہے اس کے لیے یوز کریں، اور اس طرح اس کو نکال لیں اور قرآن پاک کی بھی بے حرمتی نہیں ہوگی اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ نیکسٹ ٹپ جو ہے میں گڑ کے متعلق کر رہی ہوں۔ گڑ جب ہم چائے یا دودھ میں ڈالتے ہیں تو دودھ اور چائے پھٹ جاتا ہے، کافی لوگوں کا کہنا ہے، لیکن میرا کبھی بھی نہیں پھٹا، کیونکہ میں تو ہیلدی چیزیں کھاتی ہوں اور چائے میں ہم ہمیشہ گڑ ہی ڈالتے ہیں، دودھ میں بھی شکر وغیرہ۔ تو میں اس طرح تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا شیرہ بنا لیتی ہوں اور اس کو سٹین کر لیتی ہوں۔ جب سٹین کر لیتے ہیں اس کا کچرا نکل جاتا ہے اور اس کو ٹھنڈا کر کے کسی جار میں، بوتل میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں۔ ڈیلی دودھ میں جب چائے میں استعمال کرنا ہو تو اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو پی لیتے ہیں، کبھی دودھ چائے پھٹی نہیں۔ نیکسٹ ٹپ جو ہے آٹا کے متعلق ہے۔ آٹا میں آپ لوگوں کے کیڑے اور سسری لگ جاتی ہے، آج کے بعد نہیں لگے گی اگر یہ ٹپ آزمائیں گے۔ اس طرح میں نے ایک برتن میں آٹا ڈال لیا، جو بڑا برتن ہوتا ہے، اس کو پہلے اچھی طرح صاف کریں اور ڈرائی کریں۔ ڈرائی کرنے کے بعد اس کو دھوپ لگا لیں، آدھا گھنٹہ لگائیں۔ اس کے بعد آٹے کی تھیلی ڈالیں اور اس میں 5-6 تیز پات، جس کو بے لیف بھی کہتے ہیں، تیز پتہ بھی کہتے ہیں، وہ بچھا دیے۔ دوسری تھیلی بھی اس طرح ڈال دی ہے اور اس کے اوپر بھی 5-7 میں تیز پات ڈال دوں گی۔ اس طرح آپ کے جو کیڑا یا سسری ہے آپ کے آٹے کے اوپر سے پاس سے بھی گزرے گی نہیں۔ انشاءاللہ یہ ضرور آزمائیے گا۔ اور جب بھی آٹا آپ نے گوندنا ہے اس کو ایک تو چھاننا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آٹے کو چھاننے بغیر یوز کریں، اس گھر میں برکت نہیں ہوتی جس میں آٹا چھان کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ میں جب بھی آٹا یا راشن آتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، اولا آخر درود شریف پڑھتی ہوں اور اس میں 7 یا 11 بار سورۃ کوثر پڑھ کے دم کر دیتی ہوں۔ الحمدللہ راشن میں برکت
बरकत रहती है। आप लोग भी आजमाइएगा और इस टिप को आजमा के अपनी फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा ताकि सबके घरों में खैर बरकत रहे। मेरी टिप पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस तरह अच्छी तरह टाइट करके ढक्कन बंद करके रख लें। जब भी आपको चाहिए निकालना और इसको ढक्कन को प्रेस करके रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी सी टिप लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।